बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त है वो आज उस पर समाअत हुई है और आज वो अदालत में प्रोसीडिंग्स हुई हैं। जो पूरी कौम 8 माह पहले से जो कार्रवाइयाँ अदालतों की जानिब से की जा रही थी और अवाम सेटिस्फाई नहीं थी, बिल आखिर अदालतों को भी अब एहसास होना शुरू हो गया है। चूँकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जनवरी फरवरी में तो अगर अल्लाह ना करे ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत रही तो सरकारी मुलाजमीन को पैसे देने के लिए तनख्वाह देने के लिए पैसे भी नहीं होंगे रियासत के पास। इस हद तक इन्होंने इस मुल्क को पहुंचा दिया है। अब अदालतों को भी अब चीज़ें समझना शुरू हो गई हैं और इमरान खान ने जो कल बात की थी अदलिया से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी, और ये कहा था कि अपना किरदार अदा करें, मुल्क की जो तबाही है आज अगर आप बचा सकते हैं बचा लें, कल आप लोग भी जिम्मेदार होंगे। बिल आखिर आज ये सवाल उठा ही दिया है कि जिस असम्बली में जो आधे मेंबरान असम्बली हैं वो बाइकआउट करके बैठे हों, उस असम्बली में की जाने वाली कानून साजी वो कैसे आईनी होगी और वो कैसे उसको कहा जा सकता है कि वो जायज़ है। और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि जिस जल्दबाजी में बगैर बहस करवाए ये कानून साजी की गई है इसने हमें 100 नंबर पीछे धकेल दिया है करप्शन में, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये ऐसे ही हुआ है। बहरहाल मामला बिल्कुल तब्दीली की तरफ जा रहा है, हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, गलतियां सुधारने वाले सुधारना शुरू हो गए हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको उन 2 सवालों का जवाब जो कल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछे थे, मंसूर अली शाह साहब की जानिब से फौज से मुतल्लिक के फौज को नैब के कानून से बाहर क्यों रखा गया है, उस पर पहले मैं आपको वो सवालों का जवाब सुना दूं कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, क्योंकि पूछा गया था ख्वाजा हारिस साहब से कि बताएं जी आप क्या इसका जवाब देंगे और किस तरीके से आप इस बात को अदालत के सामने अदालत को सेटिस्फाई करेंगे कि पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है कि क्या जो फौज है वो नैब कानून में होना चाहिए, उनके खिलाफ एहतसाब या नहीं होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जजेस को नौकरी से ही निकाला जा सकता है, इनसे रिकवरी नहीं हो सकती। जब अगर जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो मैक्सिमम क्या है, हमने देखा पनामा केस में एक जज साहब का, हाई कोर्ट के साबिक जज का नाम आया, उसने रिटायरमेंट ले ली, करोड़ों रुपए खा गए और उसके बाद रिटायरमेंट लेके बैठ गए। इसी तरह हमने देखा कि कई ऐसे सेशन जजेस थे, सिविल जजेस थे जिनके करप्शन के बड़े बड़े, जिनके बारे में आता था कि उन्होंने किसी केस के कई करोड़ पकड़ लिए हैं और बाद में वो रिटायरमेंट ले लेते थे। अब रिटायरमेंट लेने से ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती थी ना रिकवरी होती थी और वो अपना फायदा भी वो लेते रहते हैं, तो ये एक बदकिस्मती है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जजेस के खिलाफ जो एहतसाब है उसमें भी नौकरी से निकाला जा सकता है, उनसे रिकवरी नहीं होती। ख्वाजा हारिस साहब ने दलाल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि डिसिप्लिन पर अफवाज के खिलाफ आईनी दरखास्त नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि फौज के खिलाफ आईनी दरखास्त तैनाती या तबादले के मामले पर नहीं हो सकती। फैसले में इनफरादी करप्शन पर किसी फौजी अफसर को छोड़ने का कहीं जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2001 में दिया था, तब हुकूमत किसकी थी? इमरान खान के वकील ने कहा कि हुकूमत जिसकी भी थी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। अब वो बात मुशर्रफ की तरफ लेके जा रहे थे तो उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा हुकूमत जिसकी भी थी लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही था, वो मेरा नहीं था। फौज को इस्तिस्ना देना समझ से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फरमाते हैं कि आर्टिकल 25 मसावात की बात करता है, किसी के साथ जानिबदारी नहीं होनी चाहिए। फौज को इस्तिस्ना देना समझ से बालातर है। फौज के खिलाफ बात ना करने का यह मतलब नहीं कि करप्शन पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एडमिरल मंसूर को पाकिस्तान लाकर नैब ने कार्रवाई की थी। माजी में कई फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मिसाल मौजूद है। आर्मी अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी ओहदा लें तब भी सवाल नहीं हो सकता। यह भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि नैब कानून के मुताबिक आर्मी अफसरान रिटायरमेंट के बाद भी ओहदा लें तब भी सवाल नहीं हो सकता। अदालत को इस सवाल पर अपने आपने दलाइल देने हैं और अदालत ने जो थे वकील थे उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले पर हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन खुशी की बात यह है, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जिस मर्ज की तरफ मैं आपको लेके आना चाहता था, जो इस मसले की जड़ है, आज उसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब तो क्लियर हो गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब वो उन बातों पर वो भी क्लियर हैं, उनको भी पता है कि कितनी बड़ी वारदात हुई है। अब उनका एक अपना एक तरीक़ाकार है प्रोसीडिंग्स को होल्ड करने का, तो उनकी जानिब से जो इस वक्त इस वैसे होना चाहिए, सवाल होना चाहिए कमर बाजवा के हवाले से जो फैक्ट फोकस की रिपोर्ट आई थी उसी पर ही बात की थी ना आजम सवाती ने, और क्या हशर हुआ है आजम सवाती का।
تو آپ اس کے اوپر پھر کروا لیں، یا تو پھر کوئی اگر بات کرتا ہے، اگر کوئی احتساب کی بات کرتا ہے تو آپ ان کو پروٹیکٹ بھی کریں۔ آپ کی عدالتیں تو 3 دن کے ریمانڈ دے دیتی ہیں، 5 دن کے ریمانڈ دے دیتی ہیں، اور آپ ایک آئینی جو پٹیشن ہے جو صرف نیب ترمیم کی حد تک ہے، وہ نیب جو پہلے ایگزسٹ کرتا تھا قانون اس کی حد تک، اور اس میں اگر ان چیزوں کو لے کے جائیں گے میرے خیال میں اس سے کچھ نکلے گا نہیں۔ اگر آنریبل کورٹس یہ سمجھتی ہیں کہ اس پر ہونا چاہیے تو الگ سے اس کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب قانون کے حوالے سے جب سماعت ہوئی، 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، خواجہ عارف صاحب نے دلائل دیے، اور خواجہ عارف صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایگزیکٹو اپنا کام نہ کرے تو لوگ عدالتوں کے پاس ہی آتے ہیں، ایگزیکٹو نے جو قانون سازی کی ہے وہ درست نہیں کی، تبھی ہم عدالت میں آئے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیم اس اسمبلی نے کی ہے جو مکمل ہی نہیں ہے، اس پر قانون نہیں ملا کہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ سیاسی حکمت عملی کے باعث آدھی سے زیادہ اسمبلی نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، پھر ہم اس سارے معاملے کو کیسے دیکھیں گے کہ جب آدھی اسمبلی ہو تو آدھی اسمبلی کیسے قانون سازی کر سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا ہے، چند افراد کی دی گئی لائن پر پوری سیاسی پارٹی چل رہی ہوتی ہے، لائن کو فالو کریں تو اس کا فائدہ صرف چند افراد کی ذات کو پہنچتا ہے، نیب ترمیم کی ہدایت کرنے والوں کو اصل میں فائدہ پہنچا۔ ایسی صورتحال میں عدلیہ ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے، کیا عدلیہ چپ کر کے یہ جو بھی قانون سازی کریں اور جس طریقے سے ملک کا کھلواڑ کریں، کیا عدلیہ ہاتھ باندھ کے تماشا دیکھتی رہے گی؟ یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس تھے۔ نیب ترمیم کو بغیر بحث جلد بازی میں منظور کیا گیا، ترمیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر جہاں ان کی بدنیت ہی آ جائے تو وہاں باقی چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، صرف اسی پوائنٹ پر ہی وہ ترمیم اڑا کے رکھ دی جاتی ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی، مسئلہ صرف کرپشن کے نہیں، سسٹم میں موجود خامیوں کا بھی ہے، سسٹم میں موجود خامیوں کو کبھی دور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ پارلیمان کا کام ہے سسٹم میں بہتری کے لیے قانون بنائے اور پھر عمل بھی کرائے۔ ہر صوبے میں 5 ماہ بعد آئی جی اور 3 ماہ بعد تھانے میں ایس ایچ او تبدیل ہو جاتا ہے، ایگزیکٹو فیصلے کرتے وقت قانون پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ماضی میں ریکوڈک اور اسٹیل مل کے فیصلے عدالت نے اچھی نیت سے کیے، حکومت سسٹم کی کمزوری کے باعث منصوبوں میں کرپشن پکڑ نہیں سکی۔ نیب قانون کے غلط استعمال سے کتنے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ کرپشن میں کسی بھی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کرپشن غلط ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کرپشن ہونی ہی نہیں چاہیے، سوال یہ ہے کہ کرپشن کا سدباب کس نے اور کیسے کرنا ہے۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ کرپشن ختم کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، اگر وہ نہیں کر سکی تو عدالت مداخلت کرتی ہے، عدالت نے ہمیشہ عوامی عہدوں پر کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں بہت سے معاملات ہیں، معاملات میں بہتری بھی آئی ہے، خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے۔ پتہ نہیں اب آنریبل جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کو کس نے خبر دے دی ہے ہمارے ملک میں میڈیا کی جو حالت ہے، ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے، ہم کتنے درجے نیچے جا گرے ہیں اس 2022 میں، جس ملک میں کئی صحافی ملک سے باہر بھاگ جائیں، ایک صحافی کا قتل کر دیا جائے اور لوگ دھڑا دھڑ خط لکھ رہے ہوں۔ مراد سعید کو کس چیز کیا، کیوں وہ خط لکھا اس نے صدر پاکستان کو، اور پتہ نہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب صرف جیو دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے۔ حضور والا میڈیا آزاد نہیں ہے، اور میڈیا کی ہی آپ کے پاس درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، جو جے آئی ٹی بنی ہے اور وہ جے آئی ٹی پتہ نہیں کب انصاف دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، یہاں میڈیا آنرز آزاد ہیں، یہاں صرف جو میڈیا مالکان ہیں وہ آزاد ہیں پیسے ہڑپ کرنے میں، ان کے منہ بھرے جا رہے ہیں، انہوں نے کسی عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں ہے، عوام کو مہنگائی کی انہوں نے بھٹی میں ڈال دیا ہے، جھونک دیا ہے، عوام جل رہی ہے، اور انہوں نے اربوں روپے میڈیا کے منہ میں دے دیے ہیں کہ آپ نے سب اچھے کی کہانی سنانی ہے، آپ نے کہنا ہے عمران خان چور ہے، آپ نے کہنا ہے عمران خان کرپشن کی ہے، عمران خان ایک گھڑی کھا گیا ہے، ایک گھڑی 5 دفعہ یہی میڈیا فروخت کروا چکا ہے، کبھی کہتے ہیں دبئی میں فروخت ہوئی ہے، اچھا گھڑی وہی ہے، کوئی نئی گھڑی بھی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں اسلام آباد میں فلاں نے خریدی، کبھی کسی پر ایک گھڑی کا انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور پورا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ 70 سالوں میں پاکستان کے ہر مسئلے کے پیچھے عمران خان کی گھڑی ہے، جو عمران خان نے اتنا بڑا جرم کیا کہ گھڑی خریدی
توشہ سے قانونی طور پر اس کو اپنے پاس رکھا اور عوام و ناس کے فائدے کے لیے جو پروجیکٹس وہ شروع کر رہے تو اس پر اس نے بیچ کے اس پر لگا دیا۔ عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ حیران ہوتا ہوں کہ جب ہماری عدالتیں میڈیا کے بارے میں کہیں کہ جی جو پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور سچ سامنے لاتا ہے، خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ پاکستانی میڈیا ورلڈ رینکنگ میں 180 میں سے 157 نمبر پر ہے، پہلے 145 نمبر پر تھا حضور والا، اب 180 میں سے 157 نمبر پر ہے۔ جس آپ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، میڈیا آزادی میں ہم 157 رینک پر ہیں، عدلیہ میں پھر بھی ہم 130 پر ہیں، میڈیا میں تو 157 نمبر پر ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے ادھر ہی جواب دے دیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کرپشن کی رینکنگ میں پاکستان اس نمبر پر ہے جو نیب ترمیم سے پہلے تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیا کہ نیب ترمیم کے بعد اب جو رینکنگ جاری ہوگی اس میں پاکستان یقیناً 100 نمبر نیچے جا چکا ہوگا۔ جب سسٹم تباہ ہو رہا ہو تو عدلیہ مداخلت کرتی ہے، عدالت کس اختیار کے تحت نیب ترمیم کو مفادات کے ٹکراؤ پر کلعدم قرار دے سکتی ہے؟ وکیل نے کہا کہ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی قانون سازی کے لیے ریگولیٹری کیپچر کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور اس کو جو اس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ عدالتیں، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اپنے فائدے کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پھر ہم حالیہ نیب ترمیم کو پارلیمنٹری کیپچر کہہ سکتے ہیں۔ اس پر جو وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹری کیپچر کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی جانب سے کیا گیا وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور ساتھ عدالت میں یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کے قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے اور پاکستان میں کرپشن نے تباہی مچا دی ہے، اور ایک ہی قانون تھا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا، وہ قانون انہوں نے سرے سے ختم کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ کل دوبارہ سماعت ہوگی۔ پہلے کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ صرف سوموار اور منگل کو 2 دن سماعت ہوگی، اس کے بعد یہ جنوری کے پہلے ہفتے میں چلا جائے گا، کیونکہ موسم سرما ہے تو سردی بھی ہے، تو آنریبل ججز نے چھٹیوں پر بھی جانا ہے، سردیوں کی چھٹیاں ہونی ہیں انصاف کی، تو اس پر دیکھتے ہیں کہ آج کے جو ریمارکس ہیں اور آج کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، موڈ بتاتی ہیں۔ دیکھو ریمارکس سے مراد موڈ ہوتا ہے، موڈ بتایا جا رہا ہے کہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ معاملات ایسے نہیں چلنے والے اور یہ حالات کہیں اور جا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کو سمجھداری دے، عقل مندی دے، اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔